السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب یہ سورہ ہے، یہ مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا یہ سورہ، اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 5 آیتیں ہیں۔ یہ قرآن میں ایک مقام ایسا ہے جہاں دشمن اسلام، یعنی اسلام کا جو دشمن ہے، کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر نام لے کر اس کو کہا گیا ہو، لیکن ایک مقام قرآن میں ایسا ہے اس شخص کا نام لیا گیا ہے، لے کر اس کی برائی کی گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو لہب ہے۔ وہ حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ جو ہے اسلام کے دشمن تھے۔ ہجرت کے بعد بھی اور ہجرت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ جانی دشمن تھے، لیکن ابو لہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون تھا؟ چچا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، جتنا ہو سکا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین سے نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ دعوت کو کھلے عام طور پر پیش کیا جائے، تو قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ جو آپ کے خون کے رشتے ہیں ان کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ نبوت ملی تو اس میں یہ بتایا گیا، جب عام طور پر یعنی کھلے طور پر یعنی بیان کرنے کا حکم دیا گیا، لوگوں کی ہدایت کی طرف لانے کا حکم دیا گیا، تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ سب سے جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں ان کو آپ ہدایت دے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، جنت کی خوشخبری دے۔ تو آپ نے صبح سویرے اٹھ کر صفا پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے، یعنی کہ زور آواز سے، یا صباحا ہائے صبح کی آفت کہا۔ اس طرح کی آواز جو ہے خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، اس وقت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر، یعنی اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، ہر کوئی جانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لوگ متفق ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی تو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ سب نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کس چیز سے ڈرا رہا ہوں؟ ایک بڑے عذاب سے، وہ قیامت کا زلزلہ، یعنی کہ جہنم کے عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ڈرانا چاہا اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو۔ اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے، یہ سن کر ابو لہب نے کہا، کیا کہا؟ تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سب نے تصدیق کی، لیکن اس وقت ابو لہب نے ہلاکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زبان سے وہ بات اختیار کی، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب نے کہا کیا تو نے مجھے اس لیے جمع کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر دی۔ یہ کیا ہے؟ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ سورہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ابو لہب کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ کون تھا؟ پڑوسی تھا۔ یہ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں لینے دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ اوپر سے بکری کی اوجڑی ڈال دیتا تھا، آپ پر پھینک دیتا تھا۔ کبھی آپ ذہن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہانڈی پر جو ہے غلاظت ڈال دیتا تھا، یہ ہانڈی پر غلاظت پھینک دیتا تھا۔ ابو لہب کی بیوی جو تھی ام جمیل نے تو ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ راتوں کو آپ سم کے گھر کے دروازے پر کانٹے دار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتا تھا، یعنی کہ اتنا ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ یعنی کہ اپنے ہی چچا کے اس دشمنی میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خون کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار بھی کبھی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دشمنی کا یہ حال تھا کہ یعنی کہ ابو لہب بھی دشمنی میں بہت ساری اذیت دیتا تھا، اور اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اذیتیں دیتی تھی مختلف طریقے سے۔ صبح آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، تو ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا،
ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے جو ہے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا وہ ابو لہب، تو اس کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے اسے جہنم کا آگ کا ایندھن بننا تھا۔ اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون تھا؟ چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، اور اس کی بیوی جو ہے ام جمیل تھی، دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ جس طرح اس کا شوہر دشمنی کر رہا تھا، اسی طریقے سے اس کی بیوی بھی دشمنی میں بہت طریقے سے، مختلف طریقے سے آپ کو ستا رہے تھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر دی تھی۔ یہ سورہ کون سی ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ جب اللہ ہلاک کہنا چاہے تو وہ تو برباد ہی ہو جاتا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس نے جو کمایا، یعنی کہ اس کا کوئی بھی چیز کام نہیں آیا۔ اگر وہ دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ مالدار ہے، بہت زیادہ اس کے پاس ہے، تب بھی وہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکنے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب ایسا دن آئے گا کہ وہ بھڑکنے والی عذاب میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس کی بیوی جو آگ میں ڈالی جائے گی، جو لکڑیاں لاد کر لانے والی ہے، جو لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، اور اسی طرح سے اس کا گھر چلتا تھا۔ تو اس وجہ سے تو یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے یعنی دشمن قرار دیا اس کو کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گئی، اور اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی اس کے ساتھ، تو کتنی بڑی وعید ہے ان کے لیے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، اور اس کے گردن میں کیا ہوگی؟ کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے، یعنی کہ اس میں کہ وہ عذاب میں اس طرح سے مبتلا کی جائے گی، وہ ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ جو گمراہ ہو چکے، تو ان کے لیے کتنی وعیدیں ہیں اور کتنا یعنی کہ جہنم کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو ہٹ دھرمی اور سرکشی پہ تل جاتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔